بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان اسٹڈیز کلاس 9 فیڈرل بورڈ کے یونٹ 2 اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کی 12ویں ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کانگریسی وزارتیں 1937 سے 1939 تک۔ اس لیکچر میں ہم سب سے پہلے 1937 کے صوبائی انتخابات کے نتائج دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ کانگریس نے کتنے صوبوں میں حکومتیں قائم کی اور مسلم لیگ کسی بھی صوبے میں اپنی وزارت کیوں قائم نہ کر سکی۔ اس کے بعد ہم کانگریسی دور حکومت کی ان پالیسیوں کا مطالعہ کریں گے جنہیں مسلمان اپنے مذہبی، تعلیمی، سیاسی اور ثقافتی مفادات کے خلاف سمجھتے تھے۔ ان میں کانگریسی پرچم، بندے ماترم، ودیا مندر اسکیم اور وردہ اسکیم خاص طور پر اہم ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ 1939 میں کانگریسی وزارتوں نے استعفیٰ کیوں دیا، یوم نجات کیا تھا اور کانگریسی وزارتوں کے اس دور نے مسلمانوں کی سیاسی سوچ پر کیا اثر ڈالا۔ یہ موضوع تحریک پاکستان کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس دور کے تجربات نے مسلمانوں کے خدشات میں اضافہ کیا اور مستقبل کی سیاست پر گہرا اثر ڈالا۔ تو آئیے آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فارمیشن آف کانگریس منسٹریز 1937 to 1939۔ کانگریسی وزارتوں کا قیام 1937 سے 1939 تک۔ پروونشل اسمبلی الیکشنز ور ہیلڈ ان 1937 انڈر دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت 1937 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات منعقد ہوئے۔ عزیز طلباء، برطانوی حکومت نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت صوبوں کو پہلے کی نسبت زیادہ اختیارات دیے اور صوبائی حکومتوں کے قیام کے لیے 1937 میں انتخابات کروائے گئے۔ ان انتخابات میں کانگریس، مسلم لیگ اور دوسری سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا۔ یہ انتخابات اس لیے بہت اہم تھے کیونکہ ان کے نتائج سے یہ طے ہونا تھا کہ مختلف صوبوں میں حکومتیں کون بنائے گا۔ کانگریس فارمڈ منسٹریز ان 8 آؤٹ آف 11 پروونسز۔ کانگریس نے 11 میں سے 8 صوبوں میں اپنی حکومتیں قائم کی۔ 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس ایک بڑی سیاسی قوت بن کر سامنے آئی اور 11 میں سے 8 صوبوں میں اپنی وزارتیں قائم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ یہاں منسٹری یا وزارت سے مراد صوبائی حکومت ہے۔ اس طرح کئی اہم صوبوں کا انتظام کانگریس کے ہاتھ میں آ گیا اور اسے اپنی پالیسیوں کو عملی طور پر نافذ کرنے کا موقع ملا۔ دا مسلم لیگ ون 108 آؤٹ آف 495 ریزروڈ مسلم سیٹس۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص 495 نشستوں میں سے 108 نشستیں حاصل کیں۔ ان انتخابات میں مسلمانوں کے لیے 495 نشستیں مخصوص کی گئی تھیں، لیکن مسلم لیگ ان میں سے صرف 108 نشستیں حاصل کر سکی۔ اس وقت تمام مسلمان ووٹر اور مسلم سیاسی رہنما ابھی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر متحد نہیں ہوئے تھے۔ مختلف علاقوں میں علاقائی جماعتوں اور مقامی سیاسی رہنماؤں کا بھی خاصا اثر تھا، اس لیے مسلم لیگ کی انتخابی کامیابی محدود رہی۔ یہ اعداد آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں۔ 495 مخصوص مسلم نشستیں تھیں جن میں سے مسلم لیگ نے 108 حاصل کیں۔ دا مسلم لیگ could not form a ministry in any province۔ مسلم لیگ کسی بھی صوبے میں اپنی حکومت قائم نہ کر سکی۔ مسلم لیگ نے مختلف صوبوں میں نشستیں تو حاصل کیں لیکن کسی ایک صوبے میں اتنی نشستیں حاصل نہ کر سکی کہ اپنے بل بوتے پر صوبائی حکومت قائم کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ 1937 کے انتخابات کے بعد مسلم لیگ کسی بھی صوبے میں اپنی وزارت قائم نہ کر سکی۔ یہ صورتحال مسلم لیگ کے لیے ایک اہم سیاسی سبق بھی ثابت ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے بعد مسلم لیگ کو عوامی سطح پر مزید منظم اور مضبوط کرنے پر توجہ دی تاکہ برِ صغیر کے مسلمانوں کو ایک مشترکہ سیاسی پلیٹ فارم پر جمع کیا جا سکے۔ کانگریس سون انٹروڈیوسڈ پالیسیز دیٹ ور کنسیڈرڈ اگینسٹ مسلم انٹرسٹ۔ حکومت بنانے کے بعد کانگریس نے ایسی پالیسیاں اختیار کی جنہیں مسلمان اپنے مفادات کے خلاف سمجھتے تھے۔ جب کانگریس نے مختلف صوبوں میں حکومتیں قائم کر لیں تو اس نے کئی ایسی سیاسی، تعلیمی اور ثقافتی پالیسیاں اختیار کیں جن پر مسلمانوں نے شدید تحفظات ظاہر کیے۔ مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ ان کی مذہبی اور ثقافتی شناخت کو مناسب اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ نیکسٹ ہے اینٹی مسلم پالیسیز پارٹ 1۔ مسلمانوں کے خلاف پالیسیاں حصہ اول۔ ہوسٹنگ آف پارٹی فلیگز۔
کانگریسی پرچم لہرانا۔ یہ کانگریسی پارٹی کا اپنا جماعتی پرچم تھا جو کانگریس کی سیاسی شناخت اور جماعت کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ کانگریس آرڈرڈ گورنمنٹ آفیسز ٹو ہوسٹ دیئر کانگریس پارٹی فلیگ۔ کانگریس نے سرکاری دفاتر پر کانگریسی پرچم لہرانے کی ہدایات جاری کیں۔ 1937 میں صوبائی حکومت قائم کرنے کے بعد کانگریس نے سرکاری دفاتر پر اپنی جماعت کا پرچم لہرانے کی ہدایات دیں۔ مسلمانوں کو اس اقدام پر اعتراض تھا کیونکہ سرکاری دفاتر تمام شہریوں کے ہوتے ہیں، کسی ایک سیاسی جماعت کے نہیں۔ مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ کانگریس اپنی جماعتی شناخت کو سرکاری نظام پر غالب کر رہی ہے، جس سے ان کے خدشات میں اضافہ ہوا۔ بندے ماترم اینتھم، بندے ماترم ترانہ۔ بندے ماترم ایک مشہور نغمہ تھا جسے کانگریس نے اپنی سیاسی جدوجہد میں بہت اہمیت دی۔ مسلمانوں کو اس کے بعض مذہبی تصورات اور مندرجات پر اعتراض تھا۔ بندے ماترم واز اڈاپٹیڈ ایز دا نیشنل اینتھم۔ بندے ماترم کو قومی ترانے کی حیثیت دے دی گئی۔ کانگریسی وزارتوں نے بندے ماترم کو قومی ترانے کی حیثیت دی۔ مسلمانوں نے اس پر اعتراض کیا کیونکہ اس نغمے کے بعض حصوں میں ایسے مذہبی تصورات موجود تھے جنہیں مسلمان اپنے اسلامی عقائد کے خلاف سمجھتے تھے، اس لیے مسلمان اسے پورے ہندوستان کے لوگوں کی مشترکہ قومی علامت کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ It was sung at the beginning of the day in government offices and educational institutions۔ سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں میں دن کا آغاز اس ترانے سے کیا جانے لگا۔ کانگریسی دور حکومت میں سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں میں دن کے آغاز پر بندے ماترم ترانہ گایا جانے لگا۔ اس وجہ سے معاملہ صرف ایک سیاسی نغمے تک محدود نہیں رہا بلکہ مسلمان طلباء اور سرکاری ملازمین بھی اس سے براہ راست متاثر ہونے لگے۔ Muslims considered its contents against their beliefs۔ مسلمان اس کے مندرجات کو اپنے عقائد کے خلاف سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کا بنیادی اعتراض بندے ماترم کے مذہبی مندرجات پر تھا۔ وہ اس کے بعض تصورات کو عقیدہ توحید کے خلاف سمجھتے تھے، اس لیے اس ترانے کو سرکاری اور تعلیمی اداروں میں رائج کیے جانے سے مسلمانوں میں کانگریسی وزارتوں کے خلاف بے اعتمادی مزید بڑھی۔ نیکسٹ ہے اینٹی مسلم پالیسیز پارٹ 2۔ مسلمانوں کے خلاف پالیسیاں حصہ دوم۔ ودیا مندر اسکیم۔ ودیا مندر اسکیم ایک تعلیمی منصوبہ تھا جسے کانگریسی دور حکومت میں تعلیمی اداروں میں متعارف کرایا گیا۔ مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ اس کے ذریعے تعلیم کو ہندو ثقافتی اثرات سے جوڑا جا رہا ہے۔ A new educational scheme was introduced۔ ایک نئی تعلیمی اسکیم متعارف کرائی گئی۔ کانگریسی وزارتوں نے اپنے دور حکومت میں تعلیم کے شعبے میں ودیا مندر اسکیم متعارف کرائی۔ مسلمانوں نے اس تعلیمی منصوبے پر تحفظات ظاہر کیے کیونکہ ان کے نزدیک تعلیمی نظام ایسا ہونا چاہیے تھا جس میں مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے طلباء کی شناخت کا یکساں احترام کیا جائے۔ It aimed to promote Hindu culture in educational institutions۔ اس کا مقصد تعلیمی اداروں میں ہندو ثقافت کو فروغ دینا تھا۔ مسلمانوں کے اعتراض کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اس اسکیم کو تعلیمی اداروں میں ہندو ثقافت اور روایات کے فروغ کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ اس طرح مسلمان طلباء کی اپنی اسلامی تہذیب، ثقافت اور شناخت متاثر ہو سکتی ہے، اسی لیے مسلمانوں نے اس تعلیمی پالیسی کی مخالفت کی۔ وردہ اسکیم۔ وردہ اسکیم بھی ایک تعلیمی منصوبہ تھا جو گاندھی کے تصور تعلیم سے وابستہ تھا۔ اس میں بنیادی تعلیم اور عملی کام کو اہمیت دی گئی، لیکن مسلمانوں نے اس کے بعض نظریاتی اور ثقافتی پہلوؤں پر تحفظات ظاہر کیے۔ It was based on the Gandhi's educational philosophy۔ یہ اسکیم گاندھی کے تعلیمی نظریات پر مبنی تھی۔ وردہ اسکیم گاندھی کے تعلیمی نظریات کی بنیاد پر تیار کی گئی تھی۔ اس نظام میں تعلیم کو عملی زندگی اور کام سے جوڑنے پر زور دیا گیا۔ تاہم مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ اس تعلیمی نظام کے ذریعے ایسے ثقافتی تصورات بھی فروغ پائیں گے جو ان کی الگ مذہبی اور تہذیبی شناخت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ It promoted Hindu nationalism and Hindu cultural values۔ اس کے ذریعے ہندو قوم پرستی اور ہندو ثقافتی اقدار کو فروغ دیا گیا۔ مسلمانوں کے نزدیک وردہ اسکیم محض تعلیمی اصلاح تک محدود نہیں تھی بلکہ اس کے ذریعے ہندو قوم پرستی اور ہندو ثقافتی اقدار کو بھی تعلیمی ماحول میں فروغ دیا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کو اندیشہ تھا کہ نئی نسل کی تعلیم پر اس طرح کے اثرات ان کی اسلامی شناخت اور جداگانہ قومی تشخص کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے اس اسکیم پر بھی شدید تحفظات ظاہر کیے۔ نیکسٹ ہے اینٹی مسلم پالیسیز پارٹ 3۔ مسلمانوں کے خلاف پالیسیاں حصہ سوم۔ اٹیکس آن مسلمز۔ مسلمانوں پر حملے۔ مسلمز فیسڈ ریلیجیس، پولیٹیکل اینڈ سوشل پریشر۔ مسلمانوں کو مذہبی، سیاسی اور سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ کانگریسی وزارتوں کے دور میں مسلمانوں نے شکایت کی کہ انہیں مختلف شعبوں میں مذہبی، سیاسی اور سماجی دباؤ کا سامنا ہے۔ پہلے بیان کی گئی پالیسیوں مثلاً بندے ماترم، کانگریسی پرچم،
اور تعلیمی منصوبوں نے بھی مسلمانوں کے خدشات میں اضافہ کیا۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ کانگریسی حکومتوں میں ان کی مذہبی اور ثقافتی شناخت اور سیاسی مفادات کو مناسب تحفظ حاصل نہیں ہے۔ ریزگنیشن آف کانگریس منسٹریز، کانگریسی وزارتوں کے استعفے۔ یہ کانگریسی وزارتوں کے تقریباً 2 سالہ دور کے اختتام کا اہم واقعہ تھا جب 1939 میں کانگریس نے اپنی صوبائی وزارتوں سے استعفے دے دیے۔ کانگریس منسٹریز ریزائنڈ ان نومبر 1939۔ کانگریسی وزارتوں نے نومبر 1939 میں استعفے دے دیے۔ ستمبر 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو برطانوی حکومت نے ہندوستان کو بھی جنگ میں شامل قرار دے دیا۔ کانگریس نے اس فیصلے اور ہندوستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں برطانوی حکومت کے رویے پر اختلاف کیا۔ بالآخر نومبر 1939 میں کانگریسی وزارتوں نے استعفے دے دیے اور 1937 میں شروع ہونے والا ان کی صوبائی حکومتوں کا دور ختم ہو گیا۔ ڈے آف ڈیلیورنس، یوم نجات۔ یوم نجات وہ دن تھا جسے مسلمانوں نے کانگریسی وزارتوں کے خاتمے پر منایا۔ اس کا مقصد کانگریسی دور حکومت کے خاتمے پر اطمینان کا اظہار کرنا تھا۔ قائد اعظم اپیلڈ مسلمز ٹو observe the day of deliverance on 22 December 1939۔ قائد اعظم نے مسلمانوں سے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منانے کی اپیل کی۔ کانگریسی وزارتوں کے استعفوں کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات کے طور پر منائیں۔ مسلمانوں نے اس دن کانگریسی وزارتوں کے دور کے خاتمے کو اپنے لیے یوم نجات کے طور پر منایا کہ مسلمانوں کے خلاف پالیسیاں بنانے والی اس جماعت کی حکومت سے ان کو نجات مل چکی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت بھی بنا کہ کانگریسی حکومتوں کے تجربے نے مسلمانوں اور کانگریس کے درمیان سیاسی فاصلے اور بے اعتمادی کو مزید بڑھا دیا۔ اس کی تاریخ آپ نے یاد رکھنی ہے، 22 دسمبر 1939 یوم نجات۔ نیکسٹ ہے امپورٹنس۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1937 سے 1939 تک کانگریسی وزارتوں کا دور مسلمانوں کے لیے تاریخی اور سیاسی طور پر کیوں اہم تھا۔ کانگریس منسٹریز کریٹڈ مسٹرسٹ امنگ مسلمز۔ کانگریسی وزارتوں کی پالیسیوں سے مسلمانوں میں بے اعتمادی پیدا ہوئی۔ کانگریسی وزارتوں کے تقریباً 2 سالہ دور میں مسلمانوں نے مختلف حکومتی پالیسیوں کا عملی تجربہ کیا۔ کانگریسی پرچم، بندے ماترم اور دوسری پالیسیوں کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ احساس بڑھا کہ کانگریس ان کے مذہبی، ثقافتی اور سیاسی مفادات کی مکمل نمائندگی نہیں کرتی۔ نتیجتاً مسلمانوں اور کانگریس کے درمیان بے اعتمادی میں اضافہ ہوا۔ اینٹی مسلم ایجوکیشنل پالیسیز انکریزڈ مسلم کنسرنز۔ مسلمانوں کے خلاف تعلیمی پالیسیوں نے ان کے خدشات میں اضافہ کیا۔ خاص طور پر ودیا مندر اور وردھا جیسی تعلیمی اسکیموں پر مسلمانوں نے شدید تحفظات ظاہر کیے۔ مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ تعلیم کے ذریعے ہندو ثقافت اور اقدار کو فروغ دینے سے نئی مسلمان نسل کی اسلامی تہذیب اور جداگانہ شناخت متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تعلیمی پالیسیوں نے مسلمانوں کے خدشات کو مزید بڑھا دیا۔ مسلمز پیسفلی اپوزڈ دیز پالیسیز۔ مسلمانوں نے ان پالیسیوں کی پرامن مخالفت کی۔ مسلمانوں نے کانگریسی وزارتوں کی ان پالیسیوں کو خاموشی سے قبول نہیں کیا بلکہ سیاسی اور پرامن طریقے سے ان کے خلاف آواز اٹھائی۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے مسائل اور تحفظات کو نمایاں کیا اور ان کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی۔ اس دور نے مسلمانوں کو اپنے مشترکہ مفادات کے لیے مزید منظم ہونے کی ضرورت کا احساس بھی دلایا۔ The resignation of Congress ministries was welcomed by Muslims۔ کانگریسی وزارتوں کے استعفوں کو مسلمانوں نے خوش آمدید کہا۔ جب نومبر 1939 میں کانگریسی وزارتوں نے استعفے دیے تو مسلمانوں نے ان کے خاتمے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی اپیل پر 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا گیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ کانگریسی وزارتوں کے دور نے مسلمانوں میں کانگریس کے بارے میں شدید تحفظات پیدا کر دیے تھے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کانگریسی وزارتوں کا دور تحریک پاکستان میں اس لیے اہم ہے کہ مسلمانوں کو صوبائی سطح پر کانگریس کی حکومت کا عملی تجربہ ہوا۔ اس تجربے نے مسلمانوں میں اپنی مذہبی، ثقافتی اور سیاسی شناخت کے تحفظ کا احساس مزید مضبوط کیا اور مسلم لیگ کو مسلمانوں کی سیاسی تنظیم کے طور پر مضبوط ہونے میں مدد دی۔ اب ہم اس پورے ٹاپک کا ایک ریویو کر لیتے ہیں۔ پروونشل الیکشنز ور ہیلڈ ان 1937۔ 1937 میں صوبائی انتخابات ہوئے۔ 1937 کے صوبائی انتخابات گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت منعقد ہوئے۔ انہی انتخابات کے نتیجے میں مختلف صوبوں میں نئی حکومتیں قائم ہوئیں اور کانگریس کو کئی صوبوں میں حکومت بنانے کا موقع ملا۔ کانگریس فارمڈ منسٹریز ان 8 پروونسز۔ کانگریس نے 8 صوبوں میں حکومت بنائی۔ انتخابات کے بعد کانگریس نے 11 میں سے 8 صوبوں میں اپنی وزارتیں قائم کی۔ اس طرح صوبائی سطح پر کانگریس کو اپنے سیاسی، انتظامی اور تعلیمی نظریات کو عملی شکل دینے کا موقع ملا۔ مسلم لیگ 108 ریزروڈ مسلم سیٹس۔
مسلم لیگ نے 108 مسلم مخصوص نشستیں حاصل کیں۔ مسلمانوں کے لیے مخصوص 495 نشستوں میں سے مسلم لیگ نے 108 نشستیں حاصل کیں۔ مسلم لیگ کسی ایک صوبے میں اتنی نشستیں حاصل نہ کر سکی کہ اپنی صوبائی حکومت قائم کر سکے، لیکن بعد کے برسوں میں اس نے مسلمانوں کو اپنے پلیٹ فارم پر منظم کرنے کی کوشش تیز کر دی۔ کانگریس انٹروڈیوسڈ اینٹی مسلم پالیسیز، کانگریس نے مسلمانوں کے خلاف پالیسیاں نافذ کیں۔ کانگریسی وزارتوں کے دور میں ایسی پالیسیوں پر مسلمانوں نے اعتراض کیا جنہیں وہ اپنے مذہبی اور ثقافتی مفادات کے خلاف سمجھتے تھے۔ ان میں کانگریسی پرچم، وندے ماترم، ودیا مندر اسکیم اور وردہ اسکیم نمایاں تھیں۔ کانگریس منسٹریز ریزائنڈ ان 1939، 1939 میں کانگریسی وزارتوں نے استعفیٰ دیا۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہونے کے بعد کانگریسی اور برطانوی حکومت کے درمیان اختلافات بڑھے اور نومبر 1939 میں کانگریسی وزارتوں نے استعفے دے دیے۔ یوں 1937 سے جاری کانگریسی وزارتوں کا دور ختم ہو گیا۔ مسلم observed the day of deliverance، مسلمانوں نے یوم نجات منایا۔ کانگریسی وزارتوں کے خاتمے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ مسلمانوں نے اس دن کانگریسی وزارتوں کے خاتمے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ابھی ہم اس ٹاپک سے متعلق کچھ امپورٹنٹ کوسچنز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں مقصد صرف سوال پڑھنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ امتحان میں اس سوال کا جواب کیسے دینا ہے اور کون سے اہم نکات شامل کرنے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے واٹ وار دا ریزلٹس آف دا پروونشل الیکشنز آف 1937، 1937 کے صوبائی انتخابات کے نتائج کیا تھے؟ اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے لکھیں کہ 1937 کے صوبائی انتخابات گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت منعقد ہوئے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں کانگریس نے 11 میں سے 8 صوبوں میں اپنی وزارتیں قائم کی۔ دوسری طرف مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے مخصوص 495 نشستوں میں سے 108 نشستیں حاصل کر سکی اور کسی بھی صوبے میں اپنی حکومت قائم نہ کر سکی۔ یعنی اس سوال میں 3 چیزیں خاص طور پہ یاد رکھنی ہیں۔ 1937 کے انتخابات، کانگریس کی 8 صوبائی حکومتیں اور مسلم لیگ کی 108 نشستیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے وائی کوڈ دا مسلم لیگ ناٹ فارم منسٹریز، مسلم لیگ کسی بھی صوبے میں حکومت کیوں نہ بنا سکی؟ مسلم لیگ کسی بھی صوبے میں اتنی نشستیں حاصل نہیں کر سکی کہ اپنے بل بوتے پر حکومت بنا سکے۔ اس وقت مختلف صوبوں میں علاقائی مسلم جماعتوں اور مقامی سیاسی رہنماؤں کا بھی اثر تھا اور تمام مسلمان ابھی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر متحد نہیں ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلم لیگ 108 مخصوص مسلم نشستیں جیتنے کے باوجود کسی بھی صوبے میں اپنی حکومت قائم نہ کر سکی۔ یہ صورتحال مسلم لیگ کے لیے ایک اہم سیاسی سبق ثابت ہوئی اور بعد میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کو عوامی سطح پر زیادہ مضبوط اور منظم کرنے پر توجہ دی۔ تیسرا کوشچن ہے اسٹیٹ دا اینٹی مسلم پالیسیز آف دا کانگریس منسٹریز، کانگریسی وزارتوں کی مسلمانوں کے خلاف پالیسیوں کو بیان کریں۔ یہ اس لیکچر کا سب سے اہم تفصیلی سوال ہے۔ اس کے جواب میں کانگریسی وزارتوں کی وہ پالیسیاں ترتیب سے بیان کریں جو ہم اس لیکچر میں ڈیٹیل سے سمجھ چکے ہیں۔ کانگریسی پرچم کو سرکاری دفاتر پر لہرانا، وندے ماترم کو قومی ترانے کی حیثیت دینا اور اسے سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں میں رائج کرنا، ودیا مندر اسکیم اور وردہ اسکیم جیسی تعلیمی پالیسیاں اور مسلمانوں کو درپیش مذہبی، سیاسی اور سماجی دباؤ کے اہم نکات لازمی لکھیں۔ اور اس کے علاوہ صرف پالیسیوں کے نام لکھنا کافی نہیں ہے، تفصیلی سوال میں ہر پالیسی کے ساتھ مختصر طور پر یہ بھی واضح کریں کہ مسلمانوں کو اس پر اعتراض کیوں تھا۔ نیکسٹ کوسچن ہے واٹ واز دا ڈے آف ڈیلیورنس، یوم نجات کیا تھا؟ نومبر 1939 میں کانگریسی وزارتوں کے استعفوں کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ مسلمانوں نے اس دن کانگریسی وزارتوں کے خاتمے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ امتحان میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے 22 دسمبر 1939 کی تاریخ، قائد اعظم کی اپیل اور کانگریسی وزارتوں کے استعفے کا ذکر ضرور کریں۔ اور لاسٹ کوشچن ہے ایکسپلین دا امپورٹنس آف کانگریس منسٹریز، کانگریسی وزارتوں کی اہمیت بیان کریں۔ اس سوال میں صرف کانگریس کی پالیسیاں نہیں لکھنی بلکہ یہ بھی بتانا ہے کہ اس دور کے مسلمانوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ کانگریسی وزارتوں کی پالیسیوں سے مسلمانوں میں کانگریس کے بارے میں بے اعتمادی پیدا ہوئی، تعلیمی پالیسیوں نے ان کے مذہبی اور ثقافتی خدشات میں اضافہ کیا، جبکہ مسلمانوں نے ان پالیسیوں کی پرامن مخالفت کی۔ آخرکار کانگریسی وزارتوں کے استعفوں کو مسلمانوں نے خوش آمدید کہا اور یوم نجات منایا۔ اس دور کے تجربے نے مسلمانوں میں اپنی الگ مذہبی، ثقافتی اور سیاسی شناخت کے تحفظ کا احساس مزید مضبوط کیا اور آنے والے برسوں میں مسلم لیگ کی سیاسی جد و جہد کو تقویت ملی۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم نے 1937 سے 1939 تک کانگریسی وزارتوں کے دور کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ ہم نے دیکھا کہ 1937 کے صوبائی انتخابات کے بعد کانگریس نے 11 میں سے 8 صوبوں میں اپنی حکومتیں قائم کی، جبکہ مسلم لیگ 108 مخصوص مسلم نشستیں حاصل کرنے کے باوجود کسی بھی صوبے میں اپنی حکومت قائم نہ کر سکی۔ اس کے بعد ہم نے کانگریسی وزارتوں کی ان پالیسیوں کو سمجھا جن پر مسلمانوں نے تحفظات ظاہر کیے،
جن میں کانگریسی پرچم، وندے ماترم، ودیا مندر اسکیم اور وردہ اسکیم نمایاں تھیں۔ ان حالات نے مسلمانوں میں کانگریس کے بارے میں بے اعتمادی اور اپنے مذہبی، ثقافتی اور سیاسی مفادات کے تحفظ کا احساس مزید بڑھایا۔ آخر میں ہم نے پڑھا کہ نومبر 1939 میں کانگریسی وزارتوں نے استعفے دے دیے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ عزیز طلبہ، اس لیکچر کے فری PDF نوٹس آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک سے مل جائیں گے، جن کی مدد سے آپ پورے موضوع کو آسانی سے دہرا سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور پاکستان اسٹڈیز کے مکمل کورس کے لیے خانپور کوچنگ کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔